एक मिनट है अभी। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. دنیا میں کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے سرمایہ یا روپیہ پیسہ انتہائی ضروری ہے، بڑا عام ہے. چاہے وہ دنیاوی نظام ہے یا دینی اور مذہبی نظام ہے، تاکہ ملکی معاشرتی جماعتی ضرورتوں کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہوتی رہے. اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جگہ فرماتے ہیں کہ چندے کی ابتدا اس سلسلے سے ہی نہیں ہے، بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے جمع کیے گئے تھے. ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام مال سامنے رکھ دیا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب مقدور کچھ دینا چاہیے، اور آپ کی منشا تھی کہ دیکھا جاوے کہ کون کس قدر لاتا ہے. فرمایا ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا. جمہوری امداد میں برکت ہوا کرتی ہے. بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں پر ہی چلتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتے ہیں، اور یہاں ہم رضا اور ارادے پر چھوڑتے ہیں. چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے. بس جماعت میں جو چندوں کا نظام رائج ہے یہ اسی اصول کے تحت ہے.
کہ جماعتی ضروریات پوری کی جائیں اور اس کے لیے لوگ جو افراد جماعت ہیں وہ چندہ ادا کرتے ہیں۔ جماعت کے چندے کے نظام میں بعض لازمی چندہ جات ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، وصیت کا چندہ ہے، چندہ عام ہے، جلسہ سالانہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسرے چندے ہیں جو لازمی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور اس کی وصولی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جب ایک گروہ نے مسلمان کہلانے کے باوجود اس کی ادائیگی سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کر کے بھی زکوٰۃ وصول کی۔ پس جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کے لیے اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کے باوجود بھی اور اس کی وصولی کے باوجود بھی بعض اوقات ایسی ضروریات پڑتی تھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہمات کے لیے زائد چندے کی تحریک فرمایا کرتے تھے۔ پھر جماعت میں جیسا کہ میں نے کہا وصیت کا ایک نظام ہے۔ یہ وصیت کا چندہ ایک ایسا چندہ ہے جو نظام وصیت کے جاری ہونے کے ساتھ جاری ہوا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں 1905 میں اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام میں اس کو جاری فرمایا، اور اس نظام میں شامل ہونے والے ہر شخص کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ 1/10 سے لے کر 1/3 تک اپنی آمد اور جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے، اور یہ عہد کرتا ہے وصیت کرنے کے بعد کہ میں تا زندگی اپنی آمد کا 1/10 سے 1/3 تک جو بھی کوئی اپنے حالات کے مطابق خوشی سے شرم کرتا ہے ادا کروں گا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی جائیداد میں سے بھی اسی شرح کے اندر رہتے ہوئے جو پیش کی گئی ہو اپنے اپنے عہد کے مطابق اس کی ادائیگی کے لیے اپنے ورثاء کو کہہ کے جاتا ہے اگر زندگی میں نہ ادا کیا گیا ہو۔ اور ہر موسی سے یہی توقع رکھی جاتی ہے اور رکھی جانی چاہیے کہ وہ تقوی پر قائم رہتے ہوئے اپنی حقیقی آمد میں سے یہ چندہ ادا کرے، اور اس بارے میں کسی قسم کا عذر نہ کرے، اور عموماً موسی نہیں کرتے۔ بس ہر موسی کو خود بھی ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں تقوی سے ہٹ کر میں اپنی کسی آمد کو چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو ظاہر نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد میں خیانت تو نہیں کر رہا۔ بس موسیان اور موسیات جماعت میں چندہ دینے والوں کا وہ گروہ ہے جس کے متعلق یہی خیال کیا جاتا ہے
کہ وہ تقوی کے اعلیٰ معیاروں کے حصول کی کوشش کرنے والے ہیں اور ہر لحاظ سے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہیں، جو اپنی آمد اور جائیداد کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خوشی سے پیش کرتے ہیں، نیز اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اپنی عبادتوں کے معیار بلند تر کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق بہترین رنگ میں سنوارنے کی کوشش کرنے والے ہیں، حقیقی مومن بننے کی طرف ہر طرح سے کوشش کرتے ہوئے قدم بڑھانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہر موسی اسی جذبے سے وصیت کرنے والا اور اس کو قائم رکھنے والا ہو۔ پھر زکوٰۃ کے نظام کے بارے میں کہہ چکا ہوں، پھر چندہ عام ہے، یہ بھی ایک جماعت میں رائج ہے شرع کے لحاظ سے، جو 1/16 ہے، اور خلافت ثانیہ میں باقاعدہ اس شرع سے یہ جاری ہوا نظام چندہ عام کا۔ یہ چندہ بھی در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی جاری ہوا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں بڑی سختی سے فرمایا ہے کہ اپنے اوپر فرض کرو اس کو اور ماہوار ادا کرو، چاہے 1 پیسہ کرو، اس سے جو مقرر کیا گیا ہے اپنے اوپر۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر 1/16 کیوں، اس بارے میں واضح ہو کہ حالات کے مطابق اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، پہلے دہلا تھا، پیسہ ہوا، 4 پیسے ہوئے، 6 پیسے ہوئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مالی قربانی کرنے کے لیے، باقاعدگی سے دینے کے لیے، اگر 4 روٹیاں کھاتے ہو تو دین کی خاطر 1 روٹی قربان کرو، تو یہ پھر 25% قربانی ہو گئی، 1/16 کی شرط تو نہ رہی۔ یہ قربانی جو فرمائی آپ نے 1 روٹی کی، یہ کم از کم مطالبہ ہے فرمایا۔ بس یہ کہنا کہ 1 پیسہ یا پھر مرضی پر چھوڑا گیا ہے کتنا چندہ ادا کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ مطالبہ کا انحصار جماعتی ضروریات پر کے مطابق ہے اور اخراجات پر کے مطابق ہے۔ اس کی جس طرح نئے پروگرام بنتے ہیں اس کے مطابق بعض تحریکات بھی ہوتی ہیں۔ بس ان سب چیزوں کے باوجود، ان چندوں کے جو لازمی چندہ جات ہیں، جب بھی اخراجات میں اضافہ ہوا، منصوبہ بندی جماعتی پروگراموں اور اس کی منصوبہ بندی میں وسعت پیدا ہوئی، اسلام کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کو جو بھیجا ہے، اس کے لیے جب بھی اخراجات کی ضرورت ہوئی، اور اگر ان چندوں سے اخراجات پورے نہ ہوئے تو خلفاء تحریکات کرتے رہے۔ ایک بہت بڑی تحریک خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک یزید کی جبکہ دشمن نے قادیان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بڑھ ماری تھی۔ آپ نے فرمایا اس وقت کہ ایک تبلیغی پروگرام پیش کیا کہ اس طرح جماعت کو اپنی تبلیغ کو وسعت دینی چاہیے کہ ہم ملک سے باہر بھی نکلیں، اور باہر نکل کر احمدیت
یعنی اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچائیں، پھیلائیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ہی ایک اور تحریک پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1957 میں فرمائی، جس میں کچھ نہ کچھ دینی علم رکھنے والے واقفین کا بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اور براہ راست کسی دفتر کے تحت نہیں بلکہ میرے ماتحت ہو کر کام کریں۔ اور ان لوگوں کا کام دیہاتی علاقوں میں اور بعض خاص علاقوں میں تبلیغ کرنا تھا۔ بس جس طرح تحریک جدید کے ذریعے دنیا میں مشن قائم ہوئے، وقف جدید کے ذریعے بھی اندرون ملک اس وقت پاکستان میں مختلف مذہب کے ماننے والوں میں ان معلمین کے ذریعے سے، جن کو خلیفۃ المسیح ثانی نے براہ راست اپنے ماتحت رکھا تھا اور عارضی تربیت دی گئی تھی، تبلیغ اور تربیت کا کام کیا گیا، اور خاص طور پر سندھ کے علاقے میں وقف جدید سے کام لیا گیا۔ وہاں ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی، اور کافی بڑا کام ہوا ہے وہاں۔ بہرحال وقف جدید کی تحریک جو تھی یہ بھی آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، اور پہلے تو عارضی معلمین تھے چند ایک، پھر ان میں اضافہ ہوتا رہا، معمولی کورس کروا کر چند مہینے کا ان کو میدان عمل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر ان معلمین کی تربیت کا، تعلیم کا بھی باقاعدہ منظم نظام قائم کیا گیا، اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقاعدہ ایک مدرسہ ہے ربوہ میں، مدرسۃ الحفظ کے نام سے، جہاں معلمین تیار ہوتے ہیں۔ تقریباً 3 سال کا کورس ان کو کروایا جاتا ہے، اور واقفین اور بچوں کے بعد تو اس مدرسے میں مزید وسعت پیدا ہوئی ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تحریک، جیسا کہ میں نے کہا، عموماً پاکستان کے لیے تھی، اور اس تحریک میں چندے پہ زور بھی صرف پاکستان میں ہی دیا جاتا تھا۔ باہر کے ممالک اپنی خوشی سے اگر کچھ دے دیتے تھے تو ٹھیک تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ضروریات بڑھنے پر خلفاء تحریکات کرتے رہے۔ بعد میں اخراجات، جو تبلیغ کے اخراجات تھے، ان کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پر افریقہ اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں اسلام کے پیغام کو وسعت دینے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے پاکستان سے باہر بھی اس تحریک کو عام کرنے کا اعلان فرمایا، اور جماعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر سال وقف جدید کے نئے سال کا جنوری میں اعلان ہوتا ہے، اور وقف جدید کی مالی قربانی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جماعت پر یہ احسان ہے کہ مالی قربانی میں بڑھنے کی احباب میں ایک خاص لگن ہے، اس نے لگن پیدا کر دی ہوئی ہے، ایک جوت لگا دی ہوئی ہے، جو جوت جگاتا چلا جاتا ہے اس کام کے لیے۔ احباب جماعت مالی قربانی کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی آیت کی، اور جس کا قرآن شریف میں اور بھی کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک حقیقی مومن پر مالی قربانی کی حقیقت کھول کر واضح کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسن نہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے، اسے روک بھی لیتا ہے،
اور کھول بھی دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لغات سے لفظ یقرضو کے پر بحث کی ہے، اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے معنی اس طرح کیے ہیں کہ کون ہے جو اپنے مال کا ایک حصے کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، اور دوسرا یہ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اس صورت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا کی امید رکھے۔ بس دنیاوی حکومتوں کے کام چلانے کے لیے جو چندہ یا ٹیکس لیا جاتا ہے وہ تو صرف مال تک محدود ہے، اور صرف دنیاوی منصوبہ بندی کر کے قوم اور ملک کی بہتری کے لیے انتظام کیے جاتے ہیں، عوام کی عمومی اخلاقی حالت کو درست کرنے کے لیے، ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کرنے کے لیے اس میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ لیکن مذہبی اور دینی جماعتوں کے لیے، جماعتوں کی ضروریات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مالی قربانی کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، وہ صرف مال تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں دوسرے اعمال بھی شامل ہیں جو ایک مومن کی روحانیت کی ترقی کا باعث بھی بنے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مال بھی پیش کرتا ہے اور اپنے اعمال بھی پیش کرتا ہے، اور جب یہ مال اور اعمال خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ مالی قربانی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ ایک مومن کو نیک کام پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے۔ اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے قرضہ حسنہ دو، میں ضرورت مند ہوں۔ فرمایا مجھے دو، میری رضا کی خاطر خرچ کرو تاکہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دوں۔ تم جماعتی ضروریات کے لیے قربانی کرو گے تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ بس جب خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنے والے کے دل میں چندوں کی ادائیگی کے وقت کسی قسم کا انقباض نہیں ہونا چاہیے دل میں۔ اس یقین پر قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے خوشی سے ہی قربانی کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اتنا چندہ دیا، اس وجہ سے جماعتی کارندوں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ نظام کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بے شک جماعتی کارکن جو ہیں اس کام کے لیے وہ چندہ دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، رسید پر بھی جزاکم اللہ لکھا ہوتا ہے، لیکن دینے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کوئی احسان نہیں کیا، اس نے تو خدا تعالیٰ سے اپنا مال بڑھانے کا سودا کیا ہے، ایسا سودا جو نہ صرف اس کا مال بڑھانے والا ہے بلکہ اس کی نیکیوں میں درج ہو کر مرنے کے بعد بھی اس کے کام آنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، کیا کوئی تیرا مال ہے بھی سوائے اس مال کے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا جو تو نے پہنا اور اسے پرانا اور بوسیدہ کر دیا، یا جو تو نے صدقہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا؟ بس مال کی تو یہ حقیقت ہے، جو کھایا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لوگ کپڑوں، سوٹوں، پوشاکوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں، جوڑوں پر، وہ تو ایک دن پرانا ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اگر کچھ عرصہ پہن کر کسی کو دے بھی دیا، دل سے اتر گیا، اپنے پاس تو باہر نہ رہا، اور اس کے بنانے میں جو مال خرچ ہوا وہ بھی دوسرے کے پاس چلا گیا۔ پھر جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا ہے، وہی آگے بھیجا ہوا مال ہے جو پھر اگلے جہان میں کام آئے گا، اور اس انسان کی جس نے یہ خرچ کیا ہے اس کی نیکیوں میں شمار ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی، گھر آئے تو پوچھا کہ کیا کچھ اس میں سے بچا ہے؟ تو جواب ملا کہ ایک دستی بچ گئی، باقی سب تقسیم کر دیا ادھر ادھر۔ فرمایا کہ دستی کے سوا سب کچھ بچ گیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی حقیقت میں کام آئے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ قبول ہوتا ہے۔ بس جو مال خرچ کرنے والا ہے، جو بھی مال خرچ کرے، اس کو یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ میں نے کوئی احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اگلے جہان میں بھی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ دنیاوی قرضہ حسنہ لینے والا تو اتنا ہی لوٹاتا ہے جتنا یہ قرض لیا گیا ہو، اور اس میں بڑی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ تو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے واپس۔ بس جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ سوچ کر دینا چاہیے کہ میں ایک ایسی ہستی کے نام پر دے رہا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ اگر وہ مانگ رہا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ میرے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے، دینے والے کے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور جب اس کے نام پر اس کی جماعت کی ترقی کے لیے دینا ہے تو بغیر کسی تردد کے دوں اور بہترین دوں، اس میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ ہو، بدعہدی نہ ہو۔ جو میرے پر فرض ہے، جو میں نے وعدہ کیا ہے، اس کو ادا کرنے میں اپنی ذاتی ضرورتوں کو ترجیح نہ دوں۔ اور پھر جیسا کہ اس کے معنی میں ہم نے دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھے۔ مالی قربانی کر کے ایک مومن فارغ نہیں ہو جاتا، بلکہ ان شرائط کے ساتھ مالی قربانی کر کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، پھر اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس سوچ کے ساتھ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خدا تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ نظام جماعت سے مضبوط تعلق بھی میرے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے کس قدر پیار کا سلوک ہے کہ بندے کو اپنی بھلائی کے لیے، اس کی نیکیوں میں اضافے کے لیے احکام دیتا ہے، اور پھر جب بندہ ان احکامات کی بجا آوری کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ تو نے یہ نیک کام میری خاطر کیے ہیں، گویا کہ مجھے قرضہ حسنہ دیا ہے، اب اس قرضے کو میں تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹاتا ہوں۔ یعنی ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ہر نیکی جو انسان کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرضہ حسنہ کہا ہے،
اور اس لحاظ سے بندے کو لوٹاتا ہے. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا شان ہے یہ ہمارے خدا کی مہربانی اس قدر اپنے بندوں پر. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے. یہ نادان آدمی کی تشریف ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں نکلتا ہے. یہ کہاں سے نکلتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا ہے اس لیے قرض مانگ رہا ہے. یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، یہ مفہوم ہے اس کا کہ ایسی چیزیں، قرض یہ ایسی چیز ہے جس کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے. ندان اپنی طرف سے ہی اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگا لیتا ہے. فرمایا کہ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے. یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے. اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی نیکی، دعا اور التجا اور بدون تفرقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے. فرمایا کہ اس کا صرف ایک ہی مطلب نظر آ رہا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ جزا کے طور پر جو اس کی خاطر کام کیا جائے اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تعلق ہے بندے کا اور خدا تعالیٰ کا، اس پر غور کرو تو یہی سمجھ آتا ہے صاف کہ نیکی، دعا اور التجا کے بغیر بھی، بغیر کسی فرق کے کافر و مومن کے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے، بغیر مانگے لوگوں کو دے رہا ہے. اور اپنی ربوبیت فرمایا اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے. پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا؟ جب عمومی فیض ہر جگہ جاری ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع کر دے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا اجر دیتا ہے، اور جو ذرہ بدی کرے گا اس کی پاداش بھی ملے گی. یہ ہے قرض کا اصل مفہوم اس آیت سے پایا جاتا، کیونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا. اس لیے یہی کہہ دیا من یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. بس اللہ تعالیٰ جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا. اس کی خاطر کی گئی قربانیوں کو، جو بڑی قربانیاں ہیں، ان کو کس طرح بغیر جزا کے چھوڑے گا؟ اور مال کی فراخی بھی اور عمل صالحہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمیشہ اس کے آگے جھکے رہنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، تو وہ روک بھی لیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے. تو پھر ایک مومن کو ہمیشہ خدا پر نظر رکھنی چاہیے اور نیک اعمال سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مالی فراخی بھی ملتی رہے اور اس دنیا میں بھلائیاں بھی نصیب ہوں اور مرنے کے بعد بھی اس کی رضا حاصل ہو. یہ وہ اصل ہے جسے ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے اس کو اپنے سامنے رکھتی ہے. خدا کرے کہ یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہے، اور جب تک یہ قائم رہے گا
ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ لندن ہجرت کے بعد خلیفۃ مسیح رابع نے محسوس کیا کہ جماعت کے منصوبوں میں وسعت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر افریقہ کے ممالک اور ہندوستان میں تبلیغی اور تربیتی سرگرمیوں کے اخراجات کے لیے مالی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہے، اور جماعت کے عمومی بجٹ سے یہ کام نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہے اخراجات. تو آپ نے تمام دنیا کے لیے وقف جدید کے چندے کو پھیلا دیا، یعنی تمام جماعتوں، خاص طور پر امیر جماعتوں کو پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اس تحریک میں چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جماعت نے لبیک کہا، اور ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس تاریخ میں ادائیگی میں. اس کے اعداد و شمار تو میں آخر میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید میں بھرپور شمولیت سے تبلیغی پروگراموں میں بھی بڑی وسعت پیدا ہوئی ہے. تحریک جدید تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، پہلے بھی کر رہی تھی. وقف جدید کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے چندے جو ہیں وقف جدید کے، یہ کاموں کو آگے بڑھانے میں افریقہ وغیرہ میں خاص طور پر اور ہندوستان میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کسی کو خیال نہ آئے کہ ان ملکوں میں رہنے والے جو احمدی ہیں وہ شاید قربانیاں نہیں دے رہے اس مد میں. افریقہ کے ممالک میں بھی باقی ملکوں کی طرح قربانیوں کی روح پیدا ہے جماعت کے اندر، اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ اپنے خرچ پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہندوستان کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر گزشتہ 1-2 سال میں مالی قربانیوں کی طرف ان میں بڑی تیزی سے توجہ پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قربانیوں کے معیار بھی بڑھاتا چلا جائے. اس وقت میں آپ کے سامنے افریقہ کے بعض واقعات رکھوں گا کہ ہمارے جو پروگرام ہیں، منصوبے ہیں، ان کی وجہ سے کس طرح وہاں کام ہو رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے. جبرائیل سعید صاحب کی ایک رپورٹ ہے گانا سے کہ وقف نووائن کے علاقوں اور نئی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 9 مساجد زیر تعمیر ہیں. یہ پچھلے مہینے کی رپورٹ تھی. 2 مساجد مکمل ہو چکی ہیں. ان نئے علاقوں میں مزید 25 مساجد کی تعمیر کا پروگرام ہے. اس وقت احمدیت میں نئے داخل ہونے والے 30 اماموں کی تربیت دی جا رہی ہے اور ان کا ٹریننگ کورس ہو رہا ہے. 48 نوجوانوں کا ان کے دیہات سے انتخاب کر کے ان کو امام بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. ٹریننگ کے بعد ان کو علاقوں میں امام بنا کر بھجوایا جائے گا. وقف جدید کے اصول کے تحت جس طرح پہلے مولمین کو ٹریننگ عارضی دی جاتی تھی، اس طرح مولمین کی وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. وہاں امام کہتے ہیں، کچھ کو مولم کہتے ہیں. پھر سیرا لیون کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ مکینی، جو کہ نادن صوبہ کا ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں ایک لمبے عرصے تک چونکہ مسجد نہیں تھی، اس لیے مشن ہاؤس کے برآمدے میں نمازیں ادا کی جاتی تھیں. بعض احمدی بھی غیر احمدیوں کی مساجد میں جاتے تھے اور گنتی کے چند احباب ہی نمازوں اور جمعوں پر آیا کرتے تھے. مسجد نہ ہونے کی وجہ سے احمدی ادھر چلے جاتے تھے. لیکن جب مکینی کی مسجد بنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف احمدی واپس آئے ہیں بلکہ بہت ساری نئی بیعتیں ہوئی ہیں، اور اب جمعہ کے روز یہ مسجد کم پڑ جاتی ہے، اور اس سے چندوں میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے. مسجد کی وجہ سے ایک جگہ ان کو مل گئی، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوئی. پہلے تو ادھر ادھر چلے جاتے تھے. اس کی وجہ سے جہاں نیکیوں کے دوسری نیکیوں پہ جانے کی طرف توجہ پیدا ہوئی، وہاں چندوں کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر کی وجہ سے
مکینی شہر میں ہی دوسرے محلے میں تبلیغ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اور مضبوط جماعت قائم ہوئی ہے اور ایک بنی بنائی مسجد ملی ہے، اور یہ لوگ بھی باقاعدہ چندہ ادا کرتے ہیں اور روزانہ وہاں لوکل مشنری معلم جو ہے تربیتی کلاس بھی لیتے ہیں ان کے۔ تو ایک مسجد بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، دوسری خود عطا فرما دی۔ یوگنڈا والے کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ 2009-10 میں میں نے ان کو کہا تھا کہ 25 مساجد بنائیں، اس میں سے 10 مساجد جماعت یوگنڈا اپنے خشبے بنوائے گی اور 15 مساجد کے لیے مرکز 30 ملین شلنگ مہیا کرے گا۔ اس طرح 25 مقامات پر ان مساجد کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، اور ان جگہوں پر نوآئین میں ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے، اور بڑے جوش و خروش سے اپنی اپنی مساجد کے لیے وہ کار عمل کر رہے ہیں اور بلاک وغیرہ پختہ جو ہیں خود بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بعض جگہیں ہیں، دوسری جگہوں پر کمولی زون میں 4 مساجد کی اجازت ملی تھی، اس میں بھی لوگ مالی قربانیاں کر رہے ہیں، پھر اسی طرح اور جگہوں پر بھی۔ امبالے زون میں ایک مخیر احمدی دوست مکرم سلیمان مفابی صاحب نے 15,000 امریکن ڈالر خرچ کر کے ایک بہت خوبصورت مسجد بنوا کے جماعت کو دی ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کا انتظام بھی کروایا ہے۔ تو وہاں کے لوگ بھی جو احمدی ہو رہے ہیں قربانیوں میں بڑھ رہے ہیں آگے، یہ نہیں کہ صرف یہاں کی قربانیوں پر انحصار ہے۔ یہی دوست امبالے ہی میں ایک اور جگہ پر ایک بڑی مسجد بنوا رہے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر سال مساجد بنوانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ قربانی کی روح ہے جو ان لوگوں میں بڑھ رہی ہے۔ پھر مکونو زون میں خدا کے فضل سے 5 مقامی احمدیوں کی ایک ٹیم بن گئی ہے، جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے طور پر ہر سال 3 نئی مساجد اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور سارا سال ان کی تعمیر کرواتے رہتے ہیں۔ ان کے مکمل ہونے پر مزید جماعتوں کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو جاگ لگی تھی مسجدیں بنانے کی، پہلے تو مرکز پہ انحصار تھا، اب ان میں خود بھی روح پیدا ہونے شروع ہو گئی اور چندے دینے شروع کر دیا انہوں نے۔ بینین کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ریجن داسا میں مخالفت آج کل زوروں پر ہے، اور مخالفین نے جماعتوں میں جا کر احمدیت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا کام تیز کر دیا ہوا ہے، اور جہاں جماعت احمدیہ نے ابھی مسجد نہیں بنائی، ان کو مساجد کا وعدہ دے کر جماعت کو چھوڑنے پر اکساتے ہیں۔ یہ بعض عرب ملکوں سے یہ لوگ پیسہ لیتے ہیں، اور جماعت کے خلاف بڑی مہم چل رہی ہے وہاں۔ مثلاً حال ہی میں داسا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جماعت گانگبا میں مولویوں کا وفد پہنچا اور جماعت کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اس جماعت کے لوگوں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے مسلمان ہیں، آپ لوگ تو کبھی ہماری تربیت یا نماز روزہ سکھانے نہیں آئے، اب احمدیوں نے یہ کام شروع کیا ہے تو تم مسجد بنانے آ گئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، اگر مسجد بنے گی تو جماعت احمدیہ کی بنے گی۔ پھر کانگو برازیل سے رپورٹ ہے مربی سلسلہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2009 میں 51 نئے دیہات میں پہلی دفعہ جماعت کا پودا لگانے کی توفیق ملی، اور 22 جماعتیں قائم ہوئیں۔ وہ بھی تبلیغ کی مہم جو شروع کی گئی تھی اس سے یہ کام قائم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال ہم نے پہلی مسجد تعمیر کی تھی، اور اس سال دوسری مسجد کیوسی کے مقام پر تعمیر کر رہے ہیں، جو 1 مہینے تک مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اور جگہوں پر مسجدیں بنتی چلی جائیں گی۔ تبلیغ کے کام میں بھی کام بڑا ہو رہا ہے ان ملکوں میں، اور یہاں سے مرکز سے ان کو مدد کی جاتی ہے، مالی امداد، کیونکہ اپنے ذرائع بھی فی الحال ان کے پاس ایسے نہیں۔ گھانا میں تبلیغ اور تربیت کا کام ملک کے شمالی اور جنوبی دونوں علاقوں میں جاری ہے۔ جبرائیل سعید صاحب کی رپورٹ ہے کہ اس وقت جنوبی گانا میں آچم اور اکواپم اور ایک اور علاقہ ایکواہو کے علاقوں میں تبلیغ کا کام جاری ہے۔ شمالی علاقے میں یینڈی اور چیریپونی کے علاقے میں ایک ہی ٹیم تبلیغ اور تربیت دونوں کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ والے اور اس کے ایک علاقہ ہے ان کا اوورسیز، اس کے علاقوں میں 15 معلمین صرف تربیت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔
یہ اوورسیز عجیب لگتا ہے نام، لیکن آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ اسی طرح دریائے وولٹا کے کنارے پر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے 10 جماعتیں قائم ہوئی ہیں، وہاں بھی تربیتی ٹیم بھجوانے کا پروگرام ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے، یہ جو اوورسیز کا ذکر کیا گیا تھا، کہ یہ علاقہ بہت وسیع ہے اور بڑے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بہت سے گاؤں شامل ہیں اور سہولیات بالکل نہیں ہیں، بہت کمی ہے۔ سفر کی دقت اور راستے کی دوری کی وجہ سے یہ علاقہ اوورسیز کے نام سے مشہور ہے۔ جب سفر کر کے وہاں جاؤ تو تب یہ احساس ہوتا ہے کہ چل کے تو پیدل ہی آئے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ کالے پانی آ گئے، 7 سمندر پار کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ واقعی اسم مسمى ہے۔ اس جگہ پہلی مرتبہ کوکوا کے مقام پر قریباً 50 لوگوں نے بیعت کی، اور 2 مسلمان گھرانوں کے علاوہ باقی لوگ غیر مسلم ہیں، اور اکثر احمدی مسلمان بن گئے ہیں۔ ان علاقوں میں بھی جماعت کے دوران، پروگراموں کے دوران جمعہ کا دن بھی آیا، لیکن پورے علاقے میں کہیں کوئی مسجد نہیں تھی۔ یہاں کبھی کسی نے جمعہ نہ پڑھا اور نہ ہی پڑھایا تھا۔ اس موقع پر کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ درخت کے نیچے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور یوں اس دور دراز علاقے میں پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز احمدیت کی برکت سے ادا کی گئی۔ اب اس علاقہ میں ایک مسجد کی تعمیر کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گی۔ کانگو برازیل سے لکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی پروگراموں کے ذریعے، مجالس سوال و جواب کے ذریعے جو جاری ہے، ریڈیو اور ٹی وی، اس میں ایک پروگرام میں ایک دہریہ نے کہا کہ مجھے خدا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے خدا ہے کا مسئلہ سمجھا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ آدھے گھنٹے میں اس کو خدا ہے کا مسئلہ سمجھ آ گیا، اور بہت بڑے مجمع میں اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج تک کوئی پادری مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھا سکا، لیکن مسلمانوں کی مشنری نے میری تسلی کرا دی ہے، اور آج میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایک معلمین جو کام کر رہے ہیں وہیں ٹریننگ لے کر تبلیغ کی غرض سے گھر میں چلے گئے، اور گھر کے مالک کو بتایا کہ اسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جو ہی اس نے اسلام کا نام سنا، آگ بگولا ہو گیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ہمارے معلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو مرضی سمجھتے رہیں، لیکن ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ لوگوں نے کہا کہ چلو سن لو، کیا کہتا ہے۔ معلم نے پہلے تو ان کے غلط عیسائی عقائد کا رد بائبل کے روح سے کیا، پھر اسلام کی حسین تعلیم پیش کی جس کا لوگوں پر خاص اثر ہوا۔ اس وقت تو وہ شخص نہیں بولا، لیکن دوسرے دن معلم کے پاس آیا اور معافی مانگی کہ کل جو کچھ میں نے کیا تھا اچھا نہیں کیا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ نائجیریا میں اسی طرح تبلیغ کا بڑا کام ہو رہا ہے، بہت سارے امام کام کر رہے ہیں، معلمین اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ کنشاسا میں بہت کام ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے دور دراز علاقوں میں تبلیغ پیغام بھی پہنچ رہا ہے، اسلام کا تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور مساجد بنانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ بورکینا فاسو کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو کے سلسلے میں ایک اور واقعہ درج ہے کہ ماہ دسمبر میں ایک بزرگ جن کا نام ترورے تموگو ہے، ان کی عمر 85 سال ہے، احمدیہ مشن آئے اور بتایا کہ وہ بیعت کرنے آئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے ریڈیو احمدیہ سن رہے ہیں، اور اب زندگی کا اعتبار نہیں، اس لیے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 10 دسمبر 2009 کو انہوں نے بیعت کر لی۔ دوران ماہ بوبو جلاسو مشن میں 40 افراد آئے اور بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈیو کے ذریعے سے پیغام پہنچا۔ وایوگیا کے مشن سے مشنری لکھتے ہیں کہ وہ ایک گاؤں پوبے منگاؤ میں رسالہ ریویو آف ریلیجن تقسیم کر رہے تھے، جس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی۔ جب انہوں نے یہ رسالہ ایک شخص آدم ساوا دوگو آدم کو نامی کو دیا تو
تو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ بزرگ تو کئی بار مجھے خواب میں مل چکے ہیں۔ اس پر ہمارے مشنری صاحب نے بتایا کہ یہ بانی جماعت احمدیہ اور مسیح موعود ہیں۔ اس پر وہ شخص بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات کافی ہیں۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، میں وقف جدید کے جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ رپورٹ کے ساتھ پیش کرتے ہوئے نئے سال کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سال کو بے انتہا برکات کا حامل بنائے اور پہلے سے بڑھ کر جماعت کو قربانیوں کی توفیق ملے۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو یہ 52واں سال تھا وقف جدید کا، جماعت نے 35,21,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی الحمدللہ، جو گزشتہ سال سے 3,45,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ پاکستان حسب سابق نمبر 1 پھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانیاں کر رہے ہیں وہ لوگ باوجود غربت کے حالات کے، اور 8,000 نئے افراد شامل ہوئے ہیں اس دفعہ وقف جدید میں۔ امریکہ دوسرے نمبر پر ہے، انہوں نے بھی $62,000 کا اضافہ کیا ہے، اور برطانیہ تیسرے نمبر پر ہے۔ برطانیہ نے بھی اس سال 1,08,000 پاؤنڈ زائد پچھلے سال سے اضافہ کیا ہے، اور 2,000 افراد شامل ہوئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ ہیں تو 2 اور 3، برطانیہ میں بھی مساجد کی طرف توجہ ہے، امریکہ میں بھی توجہ ہے، لیکن ایک چیز کے لحاظ سے یو کے کا میں سمجھتا ہوں دوسرا نمبر ہے کہ امریکہ میں چند ایک لوگوں نے آخر میں غیر معمولی چندہ دے کر، جو میرا خیال کمی تھی انہوں نے پورا کرنے کے لیے ان سے لیا، جس کی وجہ سے وہ چند ہزار ڈالر یا پاؤنڈ اوپر چلے گئے۔ لیکن عمومی لحاظ سے رپورٹ دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ شاملین کی طرف توجہ اور محنت جو ہے وہ یو کے جماعت نے زیادہ کی ہے، اور کافی ان کی جو کوشش ہے وہ قابل ستائش ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ان 4-5-6 آدمیوں کو نکال دیا جائے انہوں نے امریکہ میں غیر معمولی قربانی دی ہے، تو برطانیہ دوسرے نمبر پر ہی ہے، اور وہ بھی ان قربانیوں کا ان 5-6 آدمیوں کو تو فائدہ ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو نظام ہے اس میں نے اس طرح توجہ نہیں دی اور محنت نہیں کی جس طرح یو کے میں کی گئی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اس لحاظ سے بھی برطانیہ آگے نکل جائے گا، تیسری سے دوسری پوزیشن پہ آ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر جرمنی ہے، انہوں نے بھی پچھلے سال اپنی چوتھی پوزیشن ختم کر دی، کھو دی تھی۔ اس سال 1,09,000 یورو کا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ کینیڈا 5ویں نمبر پہ ہے، اس میں دفتر اطفال جو ہیں بچوں کو شامل کرنے میں کینیڈا بہت محنت سے کام کر رہا ہے۔ پھر انڈیا ہے، انڈیا بھی 6 نمبر پر ہے، انہوں نے بھی مقامی کرنسی میں 29 لاکھ روپے کا اضافہ کیا ہے۔ یہ بھی جیسا کہ میں نے کہا قربانیوں میں بڑھ رہے ہیں، کہیں نام نہیں ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں۔ پھر 7ویں نمبر پر انڈونیشیا ہے، 8ویں نمبر پر آسٹریلیا ہے، 10ویں سے 8ویں پوزیشن پہ آ گئے ہیں۔ پھر 9ویں پہ بیلجیم ہے، 10ویں پہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ ہے۔ اور کرنسی کے لحاظ سے گزشتہ سال لوکل کرنسی میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ سال کے مقابل پر 5 ایسی جماعتیں جنہوں نے وصولی زیادہ کی ہے۔ آسٹریلیا نے 48% اضافہ کیا ہے، اور انڈیا نے 47.5% اضافہ کیا ہے نمبر 2 پہ،
جرمنی نے 26.6% اضافہ کیا، برطانیہ نے 20.18% اضافہ کیا، بیلجیم نے 12.5% اضافہ کیا۔ اور فیکس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے 77 پاؤنڈ، لیکن جیسا کہ میں نے کہا وہاں چند ایک امیر لوگ ہیں جو زائد رقم دے کر یہ کمی پوری کر دیتے ہیں۔ فرانس دوسرے نمبر پر 43 پاؤنڈ اور برطانیہ تیسرے نمبر پر 38 پاؤنڈ یا 39 سمجھ لیں، سوئٹزرلینڈ چوتھے نمبر پر اور کینیڈا 5 نمبر پر۔ افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 5 جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 پہ گھانا ہے، نمبر 2 پہ نائجیریا ہے، نمبر 3 پہ موریشیس ہے، نمبر 4 پہ بورکینا فاسو ہے۔ بورکینا فاسو اس لحاظ سے قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے شاملین کی تعداد میں 43% سے زائد کا اضافہ کیا ہے، اور یہی میں نے کہا تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ قربانیوں کی روح پیدا کی جائے نئے آنے والوں میں بھی اور بچوں میں بھی، جس کے لیے بورکینا فاسو میں خاص کوشش کی گئی ہے۔ 5 نمبر پر بینین ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ملک ہیں جو کافی کوشش کر رہے ہیں۔ وقف عید میں چندہ ادا کرنے والوں کی تعداد جو ہے لگ بھگ سے 5,73,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 36,323 اس دفعہ نئے شامل ہوئے ہیں۔ پاکستان میں چندے کے لحاظ سے اطفال اور بالغان کا علیحدہ بھی ایک حساب رکھا جاتا ہے، اور جس کی پاکستان میں کافی کوشش بھی کی جاتی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ رپورٹ بھی دینی ضروری ہے۔ بالغان جو ہیں ان میں پہلی 3 جماعتیں ہیں، پہلے نمبر پر لاہور، دوسرے پر کراچی اور تیسرے پر ربا۔ اور پہلے بالغان میں پہلے 10 اضلاع جو ہیں وہ ہیں سیالکوٹ، دوسرے پہ راول پنڈی، تیسرا اسلام آباد، چوتھے فیصل آباد، 5ویں شیخوپورہ، 6واں گجرانوالہ، 7واں ملتان، 8واں سرگودا، 9 ڈنگا اور 10 عمرکوٹ۔ اور اطفال میں پہلی 3 جماعتیں اول کراچی، دوم لاہور اور سوئم روا۔ اور اس میں بھی پہلے 10 اضلاع جو ہیں نمبر 1 سیالکوٹ، 2 اسلام آباد، 3 راول پنڈی، 4 شیخوپورہ، 5 گجرانوالہ، 6 فیصل آباد، 7 نارووال، 8 سرگودا، 9 گجرات اور 10 بہاول نگر۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی پہلی 5 جماعتیں نمبر 1 سلیکن ویلی، 2 لاس اینجلس ایسٹ، 3 ڈیٹرائٹ، 4 لاس اینجلس ویسٹ اور 5 لاس اینجلس ان لینڈ امپائر۔ برطانیہ کی پہلی 10 جماعتیں ہیں، یہ رعایت کی، ان کو باقیوں کو 5 کو رکھا ہے، آپ کو 10 رکھ دیا۔ نمبر 1 مسجد بیت الفضل، 2 ووسٹر پارک، 3 سٹن، 4 نیو مالڈن، 5 ویسٹ ہل، 6 ٹوٹنگ، 7 انر پارک، 8 بیت الفتوح، 9 سربٹن اور 10 ساؤتھ ایسٹ لندن۔ ریجن کے لحاظ سے لندن ریجن اول ہے، مڈ لینڈ ڈوم اور نارتھ ایسٹ ریجن سوم۔ یہ تو صرف موازنے پیش کیے جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ قربانیاں آپ نے کی ہیں، اصل قربانی تو مومن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جرمنی کی 5 نمایاں لوکل عمارتیں جو ہیں ہیمبرگ، گراسگراؤ، فرینکفرٹ، مائنز، ویسبادن اور ڈارمسٹڈ۔ کینیڈا میں جیسا کہ میں نے کہا اطفال اور بالغان کا انہوں نے علیحدہ حساب رکھا ہے، کوشش کی ہے۔ ان میں بالغان کی جو بڑے لوگ ہیں ان کی 5 جماعتیں جو ہیں چندے کے لحاظ سے، اس میں مارکھم، برمپٹن، سپرنگ ڈیل، اوٹوا، ٹورنٹو سینٹرل اور کیلگری ساؤتھ ویسٹ۔ اور اطفال کے لحاظ سے بیری، مارکھم، ویسٹن ازلنگٹن، ویسٹرن ساؤتھ، ویسٹرن نارتھ ایسٹ۔ اللہ تعالیٰ
ان سب قربانیاں کرنے والوں کو کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے اور ہمیشہ ان کے ایمان و اخلاص میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فریضہ تمام قوم میں مشترک ہے اور سب پر لازم ہے کہ اس پرخطر اور پرفتنے زمانے میں کہ جو ایمان کے ایک نازک رشتے کو جو خدا اور اس کے بندے میں ہونا چاہیے بڑے زور شور کے ساتھ جھٹکے دے کر ہلا رہا ہے، اپنے اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں، اپنے اپنے اچھے خاتمے کی فکر کریں، اور وہ اعمال صالحہ جن پر نجات کا انحصار ہے اپنے پیارے مالوں کو فدا کرنے اور پیارے وقتوں کو خدمت میں لگانے سے حاصل کریں، اور خدا تعالیٰ کے اس غیر متبدل اور مستحکم قانون سے ڈریں جو وہ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز نہیں پا سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیتا رہے، قربانیوں کے لیے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس مشن کو لے کے آئے تھے اس کو ہمیشہ آگے بڑھانے والے ہوں۔ آج ایک افسوسناک خبر بھی ہے، ہمارے لاہور کے ایک احمدی مکرم پروفیسر ریٹائرڈ محمد یوسف صاحب ابن مکرم امام الدین صاحب رچنا ٹاؤن، ان کو 5 جنوری کی صبح اپنی رہائش سے ملکہ، لیکن ان کا بیٹے کا جنرل سٹور تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، 8:15 بجے کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار آئے نقاب پوش اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سن کے ان کی بیٹا باہر نکلا لیکن دیکھا تو ان کو زخمی حالت میں پایا اور اسپتال لے جایا گیا، لیکن راستے میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کی عمر 65 سال تھی۔ اس علاقے میں بڑے عرصے سے مخالفت جاری تھی اور مولوی مختلف بینر اور لگا کے اور اشتہار لگا کے احمدیت کے خلاف اکسا رہے تھے، اور بحیثیت صدر بھی آپ جماعت میں 20 سال سے کام کر رہے تھے، 3 سال سے زعیم اعلیٰ انصار اللہ تھے، 2 دفعہ اسیر راہ مولا بھی رہنے کا اعزاز حاصل ہوا آپ کو۔ بڑی سلجھی ہوئی شخصیت تھے، ایم اے پنجابی اور ایم ایڈ کیا ہوا تھا اور گورنمنٹ ملازم کے طور پر ٹیچنگ کرتے رہے۔ لاہور میں سینئر سائنس ٹیچر اور گورنمنٹ ہائی اسکول شادرہ میں سینئر سائنس ٹیچر تھے، سینئر ہیڈ ماسٹر بھی رہے، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مرید کے میں پرنسپل رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ایک اسکول بھی کھولا۔ بڑے ملنسار فدائی احمدی تھے، خاندان میں اکیلے ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے ہمیشہ استقامت دکھائی۔ آپ نے نہ صرف خود خلیفہ وقت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس رنگ میں تربیت کی کہ ساری اولاد کا احمدیت اور خلافت سے پختہ تعلق ہے۔ موسی تھے اور ساری اولاد بھی نظام وصیت میں شامل ہے آپ کی۔ اہلیہ ہیں آپ کی پسماندگان میں اور ایک بیٹی اور 4 بیٹے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی نمازوں کے بعد ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنی جنتوں میں ان کو اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے۔ الحمد للہ نحمدہ
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.